اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہم نے سنا، اور اس سے پہلے آیت نمبر 49 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ الکہف کی، جو کہ جو کتاب جو انسان کی نامہ اعمال ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان کیا ہے ہمارے لیے، کہ جو کافر لوگ ہیں جو اس کو دیکھیں گے اس کتاب کو، تو وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اور اس میں بعد میں اللہ تعالیٰ جو آیت کے لاسٹ میں فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ تو اس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اعمال کا ایک جو ہم کہتے ہیں لکھا جانا، وہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ایکچوئل میں یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہمارے جو عمل ہے ایک طرح کی ریکارڈنگ آپ کو نظر آئے گی، ریکارڈ کی طرح کے، یعنی کہ اعمال کو حاضر پانے سے مراد یہ ہے کہ وہ فزیکلی وہ دیکھیں گے کہ کیسے وہ اعمال سامنے، کیسے اعمال سر انجام دی، یعنی کوئی بندہ بالکل انکار نہیں کر سکے گا۔ فار ایگزامپل سم ٹائم ہوتا ہے بندہ لکھی ہوئی بات کو کہتا ہے کہ شاید کسی اور نے لکھی ہو، یا کوئی بھی اس میں ڈاؤٹ کر سکتا ہے، تو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اس میں لکھا ہوئے پائیں گے، اور اس کو فزیکلی بھی وہ حاضر پائیں گے، کہ اس کو دیکھ سکیں گے کہ وہ کیسے اعمال سر انجام پائے، تو بالکل انکار نہیں کر سکیں گے اپنے جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اس میں وہ بالکل اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ اعمال انہوں نے کیے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 49 تھی، جو کہ نامہ اعمال کے بارے میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے اس کو بھی ظاہر کرے گا، اور جو چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی بھی گناہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ جیسا کہ سورۃ لقمان کے میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا کوئی بھی عمل چاہے رائی کے برابر ہو، اور کسی بھی پہاڑ میں ہو یا کسی بھی جگہ میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ظاہر کرے گا، اس کو سامنے لے کے آئے گا۔ تو یہ جو نامہ اعمال ہے یہ برحق ہے، اور یہ انسان کے سامنے لایا جائے گا۔ تو آیت نمبر 50 ہے، یہ بھی ایک عظیم الشان آیت ہے، اور یہ جو آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ قرآن میں تقریباً 7 دفعہ ذکر ہوا اس کا، اور ہر دفعہ ہر مقام پہ اس کو ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تو پہلے یہ سورۃ بقرہ میں ہوا، اس کا جو پہلا ذکر ہے، اس کے بعد دوسری دفعہ یہ سورۃ الاعراف میں ہے اس کا ذکر، پھر سورۃ البنی اسرائیل میں ہے، اور ابھی یہ سورۃ الکہف میں ہے۔ تو یہ بڑی بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ، یہ ایک ریفرنس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن اصل میں کون ہے۔ تو یہ دشمن ہمارا شیطان ہے اصل، جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا جو بھی اللہ کے راستے میں آئے گا یہ اس کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، آپ کہہ لیں اس کو، پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہلے اس کا جو پورا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا زندگی کی حقیقت کا، کہ زندگی کی ریالٹی کیا ہے، اس کے بعد جو قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، پھر اس کے بعد نامہ اعمال کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح یہ اعمال جو سامنے ہمیں نظر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے، یہ جو واقعہ ہے، تو یہ اس میں ہمیں جو فرمایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ہماری جو اصل جو طاقت کیا ہے، اور ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں۔ تو یہ اس میں ایک کہہ لیں کہ ایگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی جائز ہے، کسی دوسرے کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس سجدے سے مراد یہ تھا کہ جو بھی جو فورسز ہیں
جو کائنات کی فورسز ہیں، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے وہ ڈفرینٹ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی زمین میں آسمان میں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سسٹم چل رہا ہے، اس کو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. تو اللہ کے حکم سے یہ سارے فرشتے جو ہے ڈفرینٹ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں. اب ان فرشتوں کو پھر فرمایا گیا کہ آپ جو ہے نا اس آدم کے آگے جھکو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہ آدم، یہ جو انسان ہے، جو کچھ یہ چاہے گا اس کو آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے، اس کو ہم کہیں گے تو جو ہم کہیں گے وہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فورسز ہیں، جیسے ہوا کو کیسے استعمال کرنا ہے، پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے، آگ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور جتنی بھی آپ کو جو کائنات کے اندر جو ڈفرینٹ فورسز جو چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو، جانور ہیں، اس کے بعد جو درخت ہیں، نباتات ہیں، پھل ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، سمندر کے اندر بے شمار خزانے ہیں، اور آسمانوں میں بے شمار خزانے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے. تو پانی ہے، یہ جتنی بھی آپ کو جو کائنات کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ انسان اس کو یوز کرتا ہے، تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں جو اس کو کام یعنی کہ اس کے جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں. بادلوں سے پانی برسانا، اور اس کے علاوہ ہواؤں کا چلانا، تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے چلا رہے ہیں. تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. تو اس سے مراد ہم یہ لیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدم کہے گا تو اس کو آپ نے وہ کام، اس کے آگے آپ نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی. یعنی کہ اگر یہ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں فرشتے، وہ بھی ہمیں کسی برائی سے روکتے نہیں ہیں. تو اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں تو شیطان جو ہے وہ ہمیں وہ بھی نہیں روک سکتا. تو اس طرح جو بھی ہم آپ دیکھیں جو بھی کائنات کے اندر، جو بھی زمین میں ہم جو دنیا کے اندر جو بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں سائنس کی، تو دیکھیں جو انسان جو چاہے وہ کر رہا ہے، اس کو کوئی بھی جو اس کی اللہ تعالیٰ کوئی فورس اس کو روکتی نہیں ہے کسی کام سے، بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور کوئی نیکی میں اس کو کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، وہ نیکی میں آگے بڑھے گا. اور کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو طاقت جو اس کو روکتی نہیں ہے. جو بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہوئی ہے، جو اس کے اختیارات ہیں وہ اتنے ہیں کہ جو بھی وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی انسان کی طاقت ہے، کتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز کے اوپر اختیار دیا ہوا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ بہت بڑی یہ سعادت بھی ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کی. اور دوسری جگہ پہ یہ پھر امتحان بھی ہے کہ یہ جو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہے کہ اس کو کیسے وہ استعمال کرتا ہے اور کس پرپز کے لیے وہ یوز کرتا ہے. تو یہ امتحان بھی ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف بھی ہے انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا. تو جھکانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے سجدہ کیا، وہ جیسے نماز میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ پھر شرک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیارات اتنے دیے انسان کو، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فورسز ہیں، وہ اس کی ہیلپ کرتی ہیں. تو یہ تھا جو کہ اس واقعے کا جو کیا لیں گے سمری. یہ تقریباً 7 دفعہ یہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. تو ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. تو آپ کو ہر جو جہاں جہاں بھی ذکر ہوا ہے اس کا، آپ کو ایک ڈفرینٹ طرح کا میسج ملے گا. تو یہاں پہ جو ایک تو جو مین اس میں جو ڈفرینس ہے دوسری مقامات سے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو شیطان کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو اس کی جو اصلیت ہے شیطان کی، وہ جن تھا. تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ جنوں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور یہ اس نے انکار کر دیا. تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں، آیت نمبر 50 میں جو کہ میں نے پڑھی ابھی، کہ سوائے ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر ہو گیا. تو آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو شیطان تھا،
اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی تھی، اور یہ اس کا بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا تھا. تو یہ کہہ لیں کہ آلموسٹ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی تھا. تو اس کا اتنا درجہ تھا اس کا کہ اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا تھا، اس کی اتنی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. تو یہ خاص اس کا مقام بہت اوپر تھا، وہاں اوپر بھی آسمانوں میں بھی، یعنی کہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے یہ بہت کم اس نے مقام حاصل کیا. لیکن اس نے تکبر کیا. تو اس نے ریزن کیا دی کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے آدم، اور میں جو ہے وہ فائر سے بنا ہوں. فائر جو وہ اوپر جاتی ہے اور جو مٹی ہے وہ نیچے جاتی ہے. تو اس طرح کا اس نے لاجک پیش کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا بدترین دشمن ہے، ٹھیک ہے. اور تم اللہ تعالیٰ ہمارے کہ تم اس کو مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ یہ جو سب سے برا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. آپ اگر شیطان کو دوست بنا رہے ہیں تو بہت برا بدلہ ہے، یہ بہت بری آپشن ہے. کیونکہ شیطان تو اس کو لازم ہو جہنم تک لے کے جائے گا، جو اس کو فالو کرے گا وہ اس کو جہنم تک لے کے جائے گا. تو ایک اس کے شیطان کی حقیقت ہمیں پتہ چلی کہ یہ جنات میں سے تھا. دوسرا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو شیطان کے بارے میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی اولاد بھی ہے، اس کی جو نسل بھی ہے جو کہ انسانیت کو تباہ کرتی ہے. تو اس کی نسل جو اس کو فالورز ہیں، یا اس کی نسل کہہ رہے ہیں، اس کی اولاد کہہ رہے ہیں، یا اس کے فالورز کہہ لیں، تو وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں بھی اس کے فالورز ہیں. ابھی بھی دیکھیں دنیا کے اندر جو یہ جو کہہ لیں کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا جو مشرقین ہیں، تو یہ اس کے شیطان کے فالورز ہیں. اس میں یعنی کہ لٹرلی یہ اس کے فالورز ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں شیطان کو. اور دنیا میں ایسی تنظیمیں خاص جو ہے بہت خفیہ تنظیمیں ہیں، فری میسنز اور ایلومناٹی، اس طرح کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں. تو یہ شیطان کو سجدہ کرتی ہیں. ان کے جو ہیں جو ان کے فالورز، وہ فزیکلی شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ڈیول کو اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. تو اس طرح کا بے شمار جو دنیا کے اندر یہ جو فساد پیدا کرتے ہیں، یہ سارے شیطان کے فالورز ہیں. جو بھی زمین میں فساد پیدا کرتا ہے اور زمین میں جو ظلم و ستم کرتا ہے، تو وہ شیطان کے فالورز ہیں. تو جو حکومتیں مختلف کہہ لیں جو کہ ظلم کرتی ہیں، تو وہ شیطان کے فالورز ہیں. ان کے جو کہہ لیں صاحب اختیار ہیں، تو وہ شیطان کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کو چھوڑ کے شیطان جو ہے وہ آپ کا بدترین دشمن ہے. اور اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنانا، اس کو فالو کرنا، یہ سب سے برا بدلہ ہے اللہ کے مقابلے میں. کسی شیطان کو اگر اس کو فالو کریں اور اس کو دوست ٹھہرائیں. تو اس آیت میں ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں اور بے پناہ طاقت دی ہے، اور فرشتوں کو اس کا جو مددگار بنایا ہے. کہ کوئی بھی اگر انسان کام کرنا چاہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو اللہ کی فورسز ہیں، وہ اس کی ہیلپ کرتی ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. اور ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتنی پاور دی ہے، تو اس ساتھ پہ یہ ایک تو شرف ہے، اور دوسرا یہ امتحان بھی ہے کہ یہ جو اللہ نے طاقت دی ہے، کہیں وہ شیطان کے جانسے میں آ کے اس کو مس یوز نہ کرے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی، انسان نے کتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، لیکن اس کا اتنا مس یوز ہو رہا ہے کہ وہ اس سے انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جو جو ایٹم بم ہے، اس سے انسان تباہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ موبائل کا آپ دیکھ لیں، یہ بہت زبردست یوز بھی اس کا ہے، لیکن اس کی وجہ سے برائی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے کہ نوجوان نسل اس میں دیکھیں تباہ ہو رہی ہے. اور ہم کوئی بھی اس کو دھیان نہیں دے رہا، اس کا زیادہ مس یوز کر رہے ہیں لوگ. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو جس سے ہمیں بچنا چاہیے. جو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، جو پاور دی ہے، اس کو ہم بالکل پازیٹیو طریقے سے اللہ کے حکم سے اس کو استعمال کریں، تو پھر ہماری کامیابی ہے. ورنہ اگر ہم اس کا مس یوز ہو گیا تو یہی ہمارے لیے وبال بنے گی. اور جیسا کہ پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا کہ کوئی بھی ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ لازم اس کو ظاہر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ریسورسز دیے ہیں، جو پاورز دی ہیں، اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اور یہ جو وبا ہے دنیا میں جس کا شکار ہے سب لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ خیر.